وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہم سب کو نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں شام اور ترکی کی سرزمین پر ہولناک زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جانی نقصان ہوا اور بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہوا۔ تو اس واسطے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان یہ ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچ حق بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سوال کا جواب کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا یہ موضوع دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آج جو پہلا خطبہ جمعہ شریف ہے، آج کے خطبہ میں ہم قرآن سے پوچھیں گے، اللہ کی کتاب سے پوچھیں گے۔ اللہ ہمیں بتائے گا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ قرآن مجید کا جو بیان ہے، ظاہری بات ہے، وہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور قرآن مجید سے کسی سبق کو لینا وہ ایسے ہی ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بتا رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعے کلام شریف اتارا گیا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے زلزلے کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا۔ میں آپ کے سامنے ایک حصہ آج اس خطبہ میں قرآن مجید کی آیات سے تلاوت کروں گا کہ روئے زمین پر ایسی نوبت کس صورت کے اندر آتی ہے اور کب ایسی نوبت آتی ہے۔ اللہ کریم قرآن کے اندر پہلے نبیوں کی، پچھلے نبیوں کی زندگی کی جو تاریخ ہے، حالات ہیں، وہ بیان فرماتا ہے، قصے پہلے نبیوں کے بیان فرماتا ہے، اور خود فرماتا ہے کہ یہ قصے بطور کہانی کے نہیں سنائے جا رہے، قصے اس واسطے سنائے جا رہے ہیں کہ لوگ ان قصوں سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ آئیے ہم بھی قرآن مجید سے ایک قصہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کریم ان کا تذکرہ کچھ ان الفاظ کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے بھیجا
مدین کی بستی میں اس بستی والوں میں سے ہی اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو، مدین ایک علاقے کا نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بچے کا نام مدین تھا، اور ان کے نام پر ہی اس شہر کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ اس مدین کے علاقے میں جو لوگ تھے وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آ رہے تھے، لیکن نبوت اور نبی سے، اپنے رہنما سے دور ہونے کی وجہ سے جب ان کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوئیں، عمل کے لحاظ سے بھی، عقیدے کے لحاظ سے بھی، کچھ عمل خراب ہوئے، کچھ عقیدے خراب ہوئے، اللہ کریم نے ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کی خاطر ان کی طرف اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب نبی کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے میں جا کر علاقے والوں کے اندر جو کچھ برائی ہو رہی ہے، جو غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، جو جرم سرزد ہو رہا ہے، اس جرم کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ جا کے جو پہلی دعوت دی، وہ قرآن فرماتا ہے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آپ نے فرمایا میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا مستحق ہو، لائق ہو۔ سجدہ اور عبادت کا حقدار ہے تو فقط ایک ذات ہے جسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے واضح انداز کے اندر تبلیغ کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح روشن دلیل لے کر آیا ہوں، اور یہ پیغام خدا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پوجنا ہے، سر جھکانا ہے، ماتھا ٹیکنا ہے، عبادت کرنی ہے تو وہ ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی ذات کی عبادت کرو۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ اور تول کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے سامان کم کر کے نہ دو، پورا پورا ان کو دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں یہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ اب بڑی توجہ سے اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے کہ شعیب علیہ السلام کا لقب صف انبیاء میں خطیب الانبیاء تھا، چونکہ آپ بڑی گفتگو واضح انداز میں کر لیتے تھے، تو آپ کو نبیوں میں سے خطیب کا لقب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو شعیب علیہ السلام بڑے واضح انداز میں فرما رہے تھے کہ دو جرم ان کی قوم میں تھے، دونوں جرم واضح انداز میں ان کو روک دیا۔ فرمایا اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، شرک والی بیماری جو تھی اس کا توڑ کیا۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، جو لین دین ہوتا تھا اس کے اندر دوسرے بھائی کو نقصان دینا یہ ان کی عادت میں سے تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام تم ہرگز نہ کرو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ کہ تمہارے ہاتھ سے تمہارے دوسرے بھائی کا اگر ہوا نقصان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کو برداشت نہیں فرماتا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزیں ان کو پوری پوری کر کے دو، لوگوں کے مال میں کمی نہیں کرنی، لوگوں کے مال کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا مال اس کو دے دیا جائے۔ یہ جرم جو ان کے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے، خطیب کا حق ہوتا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو ان کا حق ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو خرابی ہو اس کی اصلاح کرے، لوگوں کے اندر اگر عقیدے کی خرابی ہے اس کی اصلاح کرے، اگر عمل کی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرے۔ یہی ڈیوٹی نبی نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری اس گفتگو پر واہ واہ زیادہ ہوگی، لوگ مجھے بڑے اچھے انداز میں قبول کریں گے، لوگ مجھے داد دیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا لوگوں کے اندر بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا، اور فوراً یہی کہا کہ لوگوں ناپ تول کے اندر کمی نہ کرنا اور لوگوں کا مال ان کو پورا پورا دینا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فرمایا زمین میں فساد نہ کرو،
زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد صرف یہ نہیں ہوتا کہ گن لے کر گلی کوچے میں کسی پر فائرنگ کر دی جائے تو یہی فساد ہے، کسی کا گریبان پکڑ کر اس کو 2 تھپڑ لگائے جائیں یہ فساد ہے۔ یہ بھی فساد ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دی جائے، یہ بھی فساد ہے کہ کسی کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق اسے نہ دیا جائے، یہ بھی فساد ہے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا زمین کے حالات خراب نہ کرو، زمین میں فساد کا باعث نہ بنو، ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، فرمایا یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ماننے والے ہو تو، اگر تم اس بات کو قبول کرو تو یہی بات بہتر ہے۔ اب 2 نصیحتیں آ گئیں، ایک ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسرا شرک نہ کرو، اور فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو قبول کر لو، اس کو سمجھ لو اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ضمناً میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا پڑوسی بیمار تھا اور یہ اپنے پڑوسی کو پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے گئے۔ وہ چارپائی پہ پڑا، موت کا انتظار کر رہا تھا، تو اس کی زبان پر یہی لفظ بار بار آتے، آگ کے 2 پہاڑ، آگ کے 2 پہاڑ۔ حضرت مالک بن دینار نے پاس بیٹھ کر پوچھا یہ آگ کے 2 پہاڑ کیا ہیں، تم کیا بولے جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں تاجر تھا، کاروباری آدمی تھا، اور میں نے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے، 2 پیمانے، لینے کا پیمانہ اور تھا، دینے کا پیمانہ اور تھا۔ جو دینے والا ہوتا وہ کم ہوتا، جو لینے والا ہوتا وہ زیادہ ہوتا۔ تو میں جب کسی کے ساتھ سودا کرتا، لین دین کرتا تو گھٹ پیمانے سے دیتا، جب لینے لگتا تو بڑے پیمانے کو استعمال کرتا، زیادہ لے لیتا۔ کہا آج میری موت کا وقت قریب ہے تو میں ان پیمانوں کو آگ کی شکل میں دیکھ رہا ہوں اور وہ آگ کے پہاڑ بن کر میرے سامنے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار اٹھے اور سوچا کہ اس کو اس سے بچایا جائے، تو وہ 2 پیمانے اٹھا کر مالک بن دینار توڑنے لگے تو اب اس کی چیخیں نکلیں۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کیا ہے؟ فرمایا جب تم ان پیمانوں کو توڑتے ہو تو میری تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ موت بھی اوکھی ہو گئی اس بندے کے لیے جس نے لوگوں کا حق مارا، لوگوں کی حق تلفی کی۔ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں اللہ کے عذاب کا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کو ان چیزوں سے روکتے ہیں، بچاتے ہیں کہ لوگوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور ایک اور خرابی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دیکھی، قوم نے کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام ان کو دعوت حق دینے لگے، ان کی بھلائی کرنے لگے، ان کی خیر خواہی کرنے لگے، تو وہ شعیب علیہ السلام کے آستانے کی راہوں میں بیٹھ گئے۔ راہوں میں بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ جو بندہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جانے لگتا اس کو کہتے بھائی ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، وہ بندہ تمہارا نقصان کرے گا۔ شعیب علیہ السلام کی طرف جانے سے لوگوں کو منع کرتے، اور اگر کوئی شخص زبردستی کہتا کہ نہیں میں نے تو شعیب علیہ السلام کے پاس جانا ہے تو اسے ڈنڈوں سے مارنے لگ جاتے، اسے تکلیفیں دیتے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، فرمایا راستوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ نہیں کہ شعیب علیہ السلام کی طرف نہ جاؤ۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کی راہ سے کسی کو نہ روکو، اللہ کے دین کی راہ سیدھی ہے اور تم الٹی راہ پر لوگوں کو چلانا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، فرمایا یاد کرو جب تمہاری تعداد تھوڑی تھی اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا، تمہاری تعداد بڑھا دی۔ یہ بھی شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا، اور فرمایا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے زمین میں فساد کیا، ان کی سزا کیا ہوئی، اس سزا کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو یہ تلقین کر رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میری راہوں میں بیٹھ کر میری طرف آنے والے لوگوں کو مت روکو، مت پیچھے ہٹاؤ کہ وہ میری بات سنیں۔ اب دیکھ لو دین کی راہوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے فرامین سے لوگوں کو روکنا، یہ وتیرہ تھا اس قوم کا۔ اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایسا نہ کرو، تمہیں
پہلی قوموں کا حال دیکھ لو جنہوں نے ایسا کیا، ان کو سزائیں ملی۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فرمایا میری تقریر سن کر اگر تمہارے بن گئے دو گروہ، ایک گروہ نے میری بات کا اقرار کیا، اعتراف کیا، قبول کیا، مان لیا، اور دوسرا گروہ میری بات کا منکر بن گیا، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں فَاصْبِرُوا، پھر انتظار کرو، صبر کرو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، پھر اللہ تعالی ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رک جاؤ کہ یہ تھی گفتگو حضرت شعیب علیہ السلام کی، یعنی انہوں نے سمجھا دیا، اپنی قوم کی تربیت کر دی۔ کون کون سے جرم ذہن میں رکھنا؟ پہلا تھا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، دوسرا کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگوں کے راستوں میں بیٹھ کر دین کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف آنے سے ان کو روکنا نہیں، ڈرانا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دینی، اور فرمایا ایسا کرو گے تو پھر رب تمہارا میرا فیصلہ کرے گا۔ یہ تھی تقریر شعیب علیہ السلام کی۔ اب قوم کی جوابی کارروائی کیا تھی؟ قوم نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ اب قوم نے آؤٹ پٹ کیا دیا، جواب کیا دیا؟ شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے او شعیب، ہم تمہیں اپنی بستی سے بھی باہر نکال دیں گے، تم ایسی باتیں کرتے ہو، ہمیں ان چیزوں سے کیوں روک رہے ہو؟ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، اپنے علاقے سے باہر بھگا دیں گے، یہ بستی ہماری ہے، ہم علاقے کے چودھری ہیں، ہم تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو لوگ تیرے ساتھ مل گئے، تیری باتیں ماننے والے ہیں، ہم ان کو بھی تیرے ساتھ اس بستی سے بھگا دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین، انہوں نے کہا یا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے یا واپس جس راہ پر ہم چل رہے ہیں اسی راہ پر تو بھی چل۔ یہ برے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس برائی میں میں مبتلا ہوں سارے ہی اس برائی میں مبتلا ہو جائیں، دوسروں کو بھی اس دھندے پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا تو بھی ہمارے ساتھ چل یا پھر چل نکل، بستی سے ہی نکل، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام کو یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے بڑا آسان سا جواب دیا، فرمایا اولو کنا کارہین، ہم تمہاری راہ پہ نہ چلنا چاہیں خوشی سے تو تم ہمارے ساتھ زبردستی کرو گے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں؟ فرمایا نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منا، آپ نے فرمایا کہ اگر ہم پلٹ کر تمہارے ساتھ چل پڑیں اور رب کے حکم کو چھوڑ دیں تو پھر ہم اپنے رب کے باغی بنیں گے، اپنے رب کی نافرمانی ہو جائے گی، اپنے رب پر جھوٹ کا الزام لگانے والے ہم بنیں گے۔ فرمایا اللہ نے تو ہمیں اس بات سے پہلے بچا لیا ہے کہ ہمیں تمہاری سنگت نہیں دی، اللہ نے ہمیں اپنا پیغام دے کر تم سے دور ہٹایا ہے۔ فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، فرمایا ہم کبھی بھی پلٹ کر تمہاری طرف نہیں آئیں گے، تمہاری راہوں کی طرف۔ واسع ربنا کل شیء علما، یہ جملہ کیوں کہا کہ ظاہری طور پر ہم تبلیغ کرتے رہیں، اندر خانے تمہارے ساتھ ملے رہیں، ایسے بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا ہمارے رب کو ہر چیز کا علم ہے، رب دلوں کے بھید جانتا ہے، رب باخبر ہے اس بات سے کہ یہ لوگ زبانی کچھ کہہ رہے ہیں اور دل سے اندر سے ان کا عمل کچھ اور ہے۔ فرمایا ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اندر خانے سے تمہارے ساتھ مل جائیں اور ظاہری طور پر یہ تقریریں کرتے رہیں، نہیں۔ اللہ توکلنا، تم ہمیں بستی سے نکالو یا بستی میں رہنے دو، ہمارا سہارا ہمارا رب ہے، ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ ہمارے رب پر ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی یا اللہ میری اور میری قوم کا جلدی جلدی فیصلہ فرما، یا اللہ ان کو پتہ چل جائے سچا کون ہے، ان کو پتہ چل جائے جھوٹا کون ہے، یا اللہ میری قوم کا جلدی جلدی فیصلہ فرما۔ شعیب علیہ السلام نے دعا کر دی۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ،
جس وقت شعیب علیہ السلام کو ان کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کی ان کی قوم نے، شعیب علیہ السلام ڈٹ گئے اور انہوں نے واضح بتا دیا کہ ہم پلٹ کر تمہارے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ تو اس وقت اس قوم نے سوچا کہ اب لوگ تو ایمان لا کر شعیب علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، جو برے لوگ تھے انہوں نے اپنی پارٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے کی شعیب کی پیروی تو تم گھاٹے میں رہ جاؤ گے۔ اب یہ جملہ اب بھی تمہیں سننے میں ملتا ہے، اور مولویاں دے پیچھے چلے گئے تو نقصان ہو جائے گا، سود چھوڑ دیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، اگر لوگوں کو جتنا مال آیا اتنا ہی تول کے دیا جائے تو ہم گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے جتنا لیتے اتنا ہی دو، جتنی قیمت لی اتنا ہی تول کے دو، کم نہ کرو، لوگوں کا حصہ نہ کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اگر شعیب کے پیچھے چلیں تو پھر گھاٹے میں ہم رہ جائیں گے، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا، ہمارے پلے بچے گا کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے فیصلے خود فرماتا ہے۔ جس وقت قوم یہاں تک جو ہے بے حیائی کر گئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی سنگت کو بھی، شعیب علیہ السلام کے حکم کو ماننے میں بھی، وہ حکم رب کا تھا، انہوں نے کہا اس میں گھاٹا ہے ہمارا اور ہم گھاٹا نہیں برداشت کر سکتے۔ پھر رب نے کہا چلو میں پھر ان کو دنیا کے ماتھے پہ دکھا دوں کہ گھاٹے میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے، خسارے میں کون ہے اور فائدہ مند کون ہے۔ اب یہ ہے اللہ کا قرآن، پوری توجہ سے سننا، یہاں تک یہ ساری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ جس وقت قوم نے یہ رویہ اپنایا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر بڑا تیز زلزلہ آیا اس قوم پر۔ اس تیز زلزلے کے بعد ان کے گھر، ان کے مکانات، ان کی دکانیں جہاں پہ کاروبار کرتے تھے، وہ بلڈنگیں ساری گر گئیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں منہ کے بال الٹے گرے ہوئے مر گئے، برباد ہو گئے، ان کی بستی تباہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کون سے لوگ تھے؟ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جو میرے نبی شعیب علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، اور میں ان کی بستی کو میں نے یوں مٹایا، اب کوئی جا کے دیکھتا تو یوں لگتا جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اس قدر وہ بستی برباد ہو گئی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ جملہ سننا، فرماتا ہے الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فرمایا پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملو گے تو خسارہ ہے، اب رب نے دکھا دیا شعیب سے دور ہٹنے میں خسارہ ہے۔ جو دور ہٹے وہ برباد ہو گئے، وہ زلزلے کی تباہی میں آ گئے، وہ لوگ، ان کے مال، ان کی دکانیں، ان کی جائیدادیں، ان کے بزنس، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ رب نے دکھایا نبی سے دور رہنے میں فائدہ نہیں، نبی کی سنگت میں رل جانے کا فائدہ ہوتا ہے، نبی کی بات کا انکار کرنے میں فائدہ نہیں، نبی کی بات کو مان لینے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور مت یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ تمہارے گھاٹے کا کہتے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ذرا قرآن کی بولی میں سمجھو کہ زلزلہ کب آیا؟ جس وقت قوم نے ناپ تول میں کمی کی، جس وقت قوم نے نبی کی راہ روکی، جس وقت قوم اللہ کے نبی کی دشمن بن گئی، اس وقت رب نے زلزلہ بھیج کر ان کو دکھایا کہ گھاٹے اور خسارے میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے۔ اللہ یہ باتیں ہم سے کہتا ہے اس واسطے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج ناپ تول میں کمی کہاں پہ نہیں ہو رہی؟ سر عام دیکھ لو، بالکل قریب کے دور میں 30 روپے پیٹرول کے مہنگا ہونے کی خبر آئی تو پمپ والوں نے پیٹرول بھی بند کر دیا۔ کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں کمانے والے 30 روپے کے پیچھے کیسے مر رہے تھے؟ صرف اپنی قوم کو ذلیل کرنے کا سوچا، پھر آنکھوں سامنے ترکی اور شام کی بربادی دیکھی، ہم ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہمارے اوپر کانوں پہ جوں تک بھی نہیں رینگی کہ ہم اپنے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جس وقت رب کا عذاب آتا ہے تو پھر صرف برے نہیں، اس کے اندر نیکوکار بھی رگڑے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکوکار کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اس نے بدکار کو روکا نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اب مالکان
کی روش تو اور ہے، جو ملازمین ہیں وہ بھی صرف اپنی تنخواہ کی خاطر ان دھندوں میں مصروف ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کے اندر۔ اور پھر یہ تو روکنے والی بات، ذرا استعمال کر کے دیکھ لو، دکان سے چیز خرید کے لے آؤ، وہاں سے 1000 گرام خریدو، گھر آ کے تولو تو 900 گرام نکلے گی، لکھا ہوا گا اوپر کہ 1 kg، گھر آ کے تولو تو 900 گرام یا 950 گرام نکلے گی۔ کیوں 50 گرام کھائے جا رہے ہیں؟ اگر بات کرو تو کہتے کی چھٹاکی نہ لوندا کی، اور کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ رب کا عذاب آتا ہے۔ 50 گرام کے پیچھے یا 100 گرام کے پیچھے کوئی مر نہیں جاتا، لیکن یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ کیوں پیمانے کم ہو گئے؟ ڈلوا لو تیل، واپس آ کے چیک کرو، پیسے 1000 روپے دیا لیکن تیل 1000 کا نہیں نکلے گا، تھوڑا نکلے گا۔ کیوں؟ پیمانے خراب ہو گئے، غلط ہو گئے۔ پیمانے ہم نے اپنے ہاتھوں میں رکھے، ایمان کے ہاتھوں میں نہیں دیے۔ اگر ایمان سلامت ہوتا اور رب کا خوف ہوتا تو کبھی کسی کا نقصان نہ کیا جاتا، کسی کے ساتھ گھاٹا نہ کیا جاتا۔ شاپر بلیک استعمال کر کے کسی سے لیا کچھ دیا کچھ، کھرے پیسے لیے اور ان کو سامان 2 نمبر دیا۔ کیوں؟ حدیث سنو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تشریف لے کے گئے، اناج بیچا جا رہا تھا، گندم، تاجر ڈھیر لگا کے گندم کو بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے گندم کے ڈھیر میں یوں ہاتھ ڈالا، سرکار نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر والی گندم نمی والی تھی، اوپر والے دانے خشک تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ خشک دکھا کر لوگوں کو نمی والی گندم دے رہا ہے۔ اس نے کہا حضور اکٹھی تو بڑی ہے۔ فرمایا خبردار، اے سامنے رکھ نمی والی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خشک ہے، یہ نمی والی ہے۔ خشک کا اپنا ریٹ ہوگا، نمی والی کا اپنا ریٹ ہوگا۔ آج دیکھ لو بازار کی ریڑیاں، میں کسی اور پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ دیکھ لو کہ سامنے جو لگا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ 1-2 مالٹے، پیاز، آلو، ان سے اتنا نقصان ٹھیک ہے نہیں ہو جاتا، لیکن بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کا ہی نتیجہ ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، وہ زلزلے میں برباد ہو گئے، ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ عذاب اس شکل کے اندر آیا ہوا ہے۔ ہم ہر بندہ اس دھندے کو دوسرے کے سر پہ ڈالتا ہے کہ فلاں مجرم ہے، فلاں مجرم ہے، فلاں مجرم ہے۔ ہم سارے مجرم ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، جس کے پاس جتنا اختیار ہے اتنا وہ کرپٹ ہے، جس کے پاس بڑے اختیارات ہیں وہ بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑی تھوڑی کرپشن کرتے ہیں۔ اگر ہم مزدور لوگ ہیں تو ہم اپنی مزدوری کے اعتبار سے کرپشن کر رہے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ زلزلہ اس وقت آتا ہے جب لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، کسی کا مال اسے پورا نہیں دیا جائے گا، تو رب کی زمین پھر اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہرے گی، اللہ کی زمین کانپنے لگ جائے۔ اور اس کانپنے کو دیکھ کر عبرت سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں۔ اور جرم کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا؟ نبی کی راہ سے لوگوں کو روکنا، اور جو زبردستی جانے لگتا اس کو ڈنڈے مارتے تھے۔ یہ حالات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھ کر مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکا گیا، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ۔ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ اللہ کا گھر بیماریوں کا گڑھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بنتی نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکا گیا، سپیکر اتارے گئے کہ ایک ایک سپیکر پہ اذان ہوگی، اوپر والے سپیکر پہ اذان نہیں ہوگی۔ کرکٹ کے میچ کی خاطر مسجدوں کو تالے لگائے گئے، اس قدر ظلم ہوا، پھر کیوں نہ اللہ کا عذاب آئے؟ رب پہلے بتا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب یہ جرم ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا۔ اور جوابی کارروائی کیا ہوتی ہے؟ وہی جو شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہوئی، جس نے حق کہا، جس نے کوئی سیدھی بات کہی، اسے کہا چل نکل۔ وہ سننا بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم مولوی صاحب کو بھگا دیں گے۔ اور ٹھیک ہے، جو کچھ اختیار تمہارا ہے وہ اپنی جگہ پر رب کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اپنے خیر خواہ اور اپنے دشمن کو پہچانو۔ جس نے خیر کی تلقین کی اسے دشمن نہ سمجھنا،
اور جس بندے نے اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھا وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا جس کو پتہ چلے کہ میرا دشمن کون ہے، میرا سجن کون ہے، میری خیر خواہی کون کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم پہ آیا زلزلہ، گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے تھے اور برباد ہو گئے۔ آگے سنو، فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام پاس سے گزرے، اللہ کے نبی نے منہ بھی موڑ لیا ان سے، جن پہ عذاب آیا اللہ کے نبی نے ان سے منہ موڑ لیا، اور منہ موڑ کے کیا کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، میری قوم جو رب کا حکم تھا وہ تو میں نے تم تک پورا پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی تھی، فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں تمہارے مرنے پر افسوس کیسے کروں۔ افسوس تو تب ہوتا کہ جب تمہیں کوئی سمجھاتا نہ اور تم مارے جاتے، تمہیں سمجھایا گیا، تمہاری خیر خواہی کی گئی، تمہیں حق کی راہ دکھائی گئی، تم پھر بھی نہیں سمجھے۔ فرمایا کیف آسا علی قوم کافرین، فرمایا منکروں کے مر جانے پر میں کیسے غم کروں، کیسے افسوس کروں۔ فرمایا نہیں، میں غم نہیں کرتا کہ یہ لوگ اللہ کے باغی بنے، انہوں نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، عدول کیا۔ فرمایا ان قوموں کا عذاب دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے مرنے پر افسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اپنی زندگی سے خود دشمنی کی ہو اس کے پھر مرنے کا کوئی افسوس کرے بھی تو کیا فائدہ۔ جس نے اپنے آپ کو جینے کی کو جلانے کی کوشش ہی نہ کی ہو اس کے مر جانے پہ افسوس کرنے کا فائدہ ہی کیا۔ ہماری زندگیاں اسی روش پر چل پڑیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جینے ہی نہیں دیا، ہم نے اپنے آپ کو بربادی کے جو ہے گڑھے پر خود لا کے کھڑا کیا اور خود برباد ہوئے۔ آگے سنیے، یہ تو بات تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اب اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان فرماتا ہے، قرآن ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے جس بستی میں اپنے نبی کو بھیجا اس بستی کے لوگوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اب سنو دوبارہ، نبی آیا اپنی بستی میں، اللہ نے بستی والوں کے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا۔ وہ رب ہے اور ماں سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کو عذاب دوں جب تک بندہ خود عذاب کی روش پہ نہیں چل پڑتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، جاؤ تم انہیں سمجھاؤ، انہیں حق کی تلقین کرو، ساتھ انتظامات بھی کیے ان کی بہتری کے، کیا کہ ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ بندے کی عادت ہوتی ہے کہ بندہ دکھ دیکھ کر نرم ہو جاتا ہے، تکلیفیں دیکھ کر اس کا دل پسیج جاتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی بھیجے، ساتھ اس بستی والوں کو، ان کی علاقے والوں کو ہم نے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا، لعلہم یضرعون، تاکہ تکلیفیں دیکھ کر پلٹ آئیں اللہ کی طرف، توبہ طائب ہو جائیں۔ تکلیفوں سے لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، کچھ دکھ میں رب کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ نے دکھ دیا تاکہ رب کی طرف پلٹیں، لیکن رب کیا فرماتا ہے کہ قومیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مصیبت میں بھی رب کو یاد کرنا گوارا نہ کیا، دکھ اور تکلیف میں بھی رب کی طرف متوجہ ہونا گوارا نہ کیا۔ میں معذرت کے ساتھ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بڑوں کے مزاج یہی ہوتے تھے، گھر میں کوئی خدا نخواستہ پریشانی ہوتی، مصلی ڈال کر نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کی جاتی کہ یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے، یا اپنے شیخ اپنے مرشد کے پاس جا کے کوئی وظیفہ پوچھا جاتا، جو بتایا جاتا، گھر میں تلاوت قرآن شروع ہو جاتی، تسبیح پہ ورد شروع ہو جاتا، رب رب کرنی شروع ہو جاتی، یہ طریقہ کار تھا۔ لیکن اب افسوس کہ ہماری روش اس سے بھی بدل چکی، اب ہم مصیبت کے وقت بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، معاذ اللہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حکیم الامت سید اکبر الہآبادی جس نے اپنا کلام لکھا پورا، اکبر الہآبادی
اکبر حسین الہٰبادی، اس کی کلام کے اندر، یہ اسکول کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ سبق بھی ہوتا تھا، سید اکبر حسین الہٰبادی، اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، وہ کہتا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی جیب سے عرضیاں نکلیں، روپے سے سمجھا کہ میرے پاس روپیہ ہے میرا کام چل جائے گا، دعا کی کیا ضرورت، لیکن یاد رکھنا جہاں پہ روپیہ ناکام ہو جاتا ہے وہاں پہ مومن کی دعا کامیاب ہوتی ہے۔ دعا کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ رب کی طرف سے بندہ مومن کو دیا گیا ایک ہتھیار ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے دعا کی، بڑی پاور ہوتی ہے دعا کی۔ میں اکثر اوقات یہ عرض کرتا ہوں، کبھی آزما کے دیکھ لو، اکیلے بیٹھ کر اپنے دکھ اپنے دکھڑے لوگوں کو سناتے ہو، ذرا اکیلے بیٹھ کے کسی دن اپنا دکھڑا رب کو بھی تو سناؤ، اس سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھو رب دیتا کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دعا سے بھی کچھ کر لیں، نہیں، ہم نے سوچا کہ بس پیسے ہیں، بیماری ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا، کوئی اور کام پھنس گیا تو روپیے سے حل ہو جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جس مقام پر روپیے کی مدد کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی دعا کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات سنانا ضروری سمجھتا ہوں، ایک رسالہ نکلتا تھا حیا ڈائجسٹ، اس کے اندر ایک مضمون لکھا جاتا تھا آپ بیتی، ہر دفعہ جو انسان کے اپنے اوپر بیتتی ہے نا وہ اس کے اندر مضمون لکھتا لوگوں کی نصیحت کی خاطر۔ وہاں پہ ایک ایڈوکیٹ کا بیان میں نے پڑھا، اس نے اپنی آپ بیتی بیان کی، بڑے غور سے سننا۔ ایڈوکیٹ کہتا ہے ایک خاتون تھی بیوہ اور اس کا بچہ تھا نوجوان، دشمنوں نے اس کے بچے کو مار دیا، بچہ اس کا مارا گیا، اس بیوہ خاتون نے FIR کٹوائی اپنے بچے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ وکیل صاحب، اسی وکیل صاحب کو اس نے اپنا وکیل بنایا اور اس کی فیس اپنے توفیق سے وہ ادا کرتی رہی کہ دشمن، ہمارے دشمن کو سزا ہو جو قاتل ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیوی کے پاس پیسے ختم ہو گئے، بیوہ بیوی کے پاس، اور ابھی کیس نہیں ختم ہوا تھا۔ یہ ایک اور المیہ ہے کہ ہمارے کیس لمبے ہو جاتے ہیں، اسلام کے نظام میں کیس کی طوالت نہیں ہے۔ آخر کار اس بیوی نے اپنے گھر کی جائیداد بیچنی شروع کر دی، اس کے دل میں تڑپ تھی کہ میں اپنے بچے کے قاتلوں سے نہ بدلہ لوں۔ جائیداد بک گئی، ابھی کیس ختم نہیں ہوا، بی بی باہر ادھر ادھر رہنے لگ گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس نے زیورات بیچے۔ جس وقت کچھ نہیں بچا، تاریخ آگے گئی تو اس بی بی نے آ کے وکیل صاحب سے کہا وکیل صاحب مہربانی آپ کی، میرا کیس لڑو۔ وکیل صاحب نے کہا میری فیس، وہ وکیل صاحب اپنی آپ بیتی خود لکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا میری فیس، تو اس بی بی نے کہا فی الحال تو فیس تو نہیں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں تیرے لیے دعا کروں گی، مہربانی تیری کہ تو میرا کیس لڑ۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہنس کے کہا بی بی دعا سے کیا ہوتا ہے، یہاں تو سارا کام روپیے سے چلتا ہے، روپیہ ہے تو بتاؤ تیرا کیس لڑوں، نہیں تو خارج ہو جائے گا تیرے کیس، میں نہیں تیرے کیس کے پیچھے چلوں گا۔ بی بی نے کہا روپیہ تو ختم ہو گیا میرے پاس، اب میرے پاس کچھ نہیں، دعا کروں گی۔ اس نے کہا نہیں پھر تیرا کیس نہیں لڑ، دعا سے کیا ہوتا ہے۔ وکیل صاحب خود لکھتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، دعا سے کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بی بی پتہ نہیں کہاں گئی۔ وکیل صاحب کہتے ہیں میرا نوجوان بیٹا تھا، جس وقت اسکول سے کالج میں گیا تو اس نے بائک کا مطالبہ کیا، موٹر سائیکل کا۔ وکیل صاحب کہتے ہیں میں نے موٹر سائیکل خرید کے دیا، بچے نے روڈ پر سپیڈنگ کی یا ون ویلنگ کی، جس صورت میں بھی بچہ گرا، اسے سر کی چوٹ لگ گئی، وکیل صاحب کا جوان بچہ۔ وکیل صاحب کے پاس پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا، پاکستان سے نہیں بیرون ملک لے کے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ دماغ کی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے خطرہ ہے مینٹل ہو جانے کا، پاگل ہو جانے کا، لہٰذا ہم اس کا آپریشن کریں گے، اتنا خرچہ آئے گا۔ وکیل صاحب کہتے ہیں میرے پاس نقدی کے ایک بریف کیس بھرے ہوئے تھے، میں وہ ساتھ لے کے گیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کروڑوں لگ جائے بچے میرے کا علاج کیا جائے، بچہ پاگل نہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپریشن کرتے ہیں، آپریٹ کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی صورتحال کیا بنتی ہے۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ روپیہ ڈھیر سارا میرے پاس، میں نے کہا کوئی بات نہیں، علاج تو کرائیں۔ کہتے ہیں آپریٹ کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب تمہارے بچے کی دماغ
کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے۔ سوری کہا اور کہا اب یہ ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ وکیل کہتے ہیں میں نے روپے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے، میں نے کہا یہ سارا روپیہ لے لو، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بس ختم ہو چکا ہے، ہماری اختیار طاقت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے حق میں دعا کرو۔ وکیل صاحب کہتے ہیں جب ان کے منہ سے نکلا نا کہ ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے، اب اس کے لیے بس دعا کرو، تو میری کانوں میں وہ بی بی کی آواز گونجنے لگ گئی جس نے کہا روپیہ نہیں، میں تیرے حق میں دعا کروں گی۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جہاں پہ روپیہ جواب دے جاتا ہے وہاں پہ دعا اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے عمارتیں بلڈنگیں پکی کر لیں کہ زلزلہ آیا تو بچ جائیں گے، دعا تو پھر بھی نہیں کی، استغفار اور توبہ پھر بھی نہیں کی کہ ہم رب کے حضور جھک تو جائیں یار، کہ رب ہمیں بتا رہا ہے کس جرم کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، کس جرم کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ نبیوں کو بھیج کر پہلے سختی اور مصیبت میں قوموں کو مبتلا کرتا تاکہ سختی اور مصیبت کی وجہ سے یہ لوگ پلٹ کر اللہ کے حضور آ جائیں۔ اگر اب فرماتا ہے اگر سختی سے نہیں پلٹے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے ان کے برے حالات اچھے کر دیے، حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے۔ فرمایا جس وقت حالات بہتر حتی عفو، پھر مزید بڑھ گئے، چوڑے ہو گئے۔ اب ان سے کہا کہ دیکھو رب نے تم پہ مہربانی کی، تمہارے حالات سنور گئے، اب کچھ خیر خائی کر لو، بہتری کر لو۔ تو کیا کہنے لگے؟ جواب سننا، یہ بھی ہمارا جواب ہوتا ہے، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں پہلے ہمارے باپ دادا پہ بھی آتی رہیں، یہ کوئی رب کا عذاب ہے، یہ کوئی رب کا پیغام ہے؟ نہیں، کیا سمجھے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتی رہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ آج یہ روش ہمارے دماغ میں بھی بیٹھ گئی۔ ہم نے سوچا زلزلہ کیوں آیا؟ او زمین کے نیچے بس لاوا پھٹ گیا، زلزلہ آ گیا۔ سورج گرہن کیوں ہوا؟ درمیان کے اندر زمین آ گئی جی، سورج گرہن ہو گیا۔ چاند آ گیا، اس وجہ سے زمین آ گئی تو چاند گرہن ہو گیا، سورج آ گیا تو جو ہے چاند گرہن ہوا۔ یہ اسباب بیان کر کے ہم اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ سیلاب کیوں آیا؟ جو بس مونسون کی ہوائیں زیادہ آ گئی تھیں اور بارش زیادہ برسی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی، فلاں ڈیم کھول دیا گیا، طغیانی آئی، سیلاب آ گیا۔ ہم ان اسباب کی طرف متوجہ رہے۔ رب فرماتا ہے نہیں، ادھر نہ دیکھو، یہ عذاب اور یہ سزائیں میری طرف سے تمہارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ لوگوں سنور جاؤ، سنور جاؤ، سنور جاؤ، مت ان کو ان باتوں پہ لگا کر اپنے آپ کو ان طرف نہ لگائے رکھنا کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پہلے بھی تو یہ ایسے ہوتا رہا، زلزلے آتے رہے، یہ کچھ ہوتا رہا۔ نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ کوئی نہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان حالات سے گزرے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ اب لفظ سننا، یہ میری تقریر آج روایت میں نے ایک بھی نہیں پڑھی، ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا قرآن ہے، برحق کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا جس وقت نہ دکھوں میں سدھرے نہ سکھوں میں سدھرے، نہ پریشانیاں دیکھ کے سیدھے ہوئے تھے نہ آسانیاں دیکھ کے سیدھے ہوئے، تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا پھر میں ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہوں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ پڑتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب تم ایسے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں زلزلے کی پیشین گوئی، اب آئے گا، یہ آئے گا، جہاں پہ آیا ان کو بچا لینا تھا، پہلے بتا دیتے کہ آئے گا۔ غالباً 2005 میں ہمارے ہاں بھی آیا تھا، اللہ بچائے، جو پہلا آیا اس کی خبر نہیں ہوئی، بعد میں بتایا جا رہا تھا کہ اگلا جھٹکا اس وقت آئے گا، پھر آئے گا، اس وقت آئے گا، پھر آئے گا، پہلے کا کیوں نہیں پتہ چلا؟ اللہ نے فرمایا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب میں پکڑتا ہوں تو اچانک پکڑتا ہوں، پتہ ہی نہیں لگنے دیتا۔ ٹیکنالوجی جواب دے جاتی ہے اللہ کی تدبیروں کے سامنے، اگر پتہ چلتا بھی ہے تو کوئی باب فرید جیسا فقیر ہو تو اسے پتہ چلتا ہے، ہر کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کا عذاب آنے لگا ہے، بچ جاؤ، یہ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی، رب بتا رہا ہے کہ جب میں پکڑتا ہوں تو اچانک پکڑتا ہوں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔
یا اللہ کریں تو کیا کریں؟ اب اللہ نے خود قرآن میں بتایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور متقی بن جاتے، لمبا چوڑا نصاب ہی نہیں، بڑا آسان سا ہے، کوئی بڑی سندیں لینے کی ضرورت نہیں، بڑا سوکھا نصاب ہے، بس توجہ سے سننا، بچنے کا ڈھنگ بھی رب نے سکھا دیا۔ بچنا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، پہلی بات ایمان پکا کر لو اس کی ذات پر، فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے کام نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا چمن گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ را، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ماننا کتنا اوکھا ہے، اس واسطے ایمان پکا، پہلا نسخہ ہے کہ ایمان پکا، واتقو، اور دوسرا نسخہ ہے رب سے ڈر جانا۔ اے دو چیزیں جس کو نصیب ہو گئیں، اللہ فرماتے ہیں صرف زلزلے سے نہیں بچو گے، صرف عذاب سے نہیں بچو گے، بلکہ کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا میں آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا، اللہ کے آسمان سے برکتیں زمین پہ برسنی شروع ہو جائیں گی، اور فرمایا زمین کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے برکتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، آسمان برکتیں نیچے ڈالے گا، زمین اپنی برکتیں باہر ڈالے گی۔ اب بتاؤ فائدہ ہے کہ گھاٹا؟ کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں بھائی، بڑا سوکھا ہے، ایمان پکا اور دوسرے نمبر پر تقوی، بس دو چیزیں گارنٹی سے رب کہہ رہا ہے، یہ دو چیزیں تم اپنا لو، آسمان سے رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ رحمت صرف بارش کی شکل میں نہیں، برکتیں اترتی ہیں آسمان سے، زمین سے برکتیں نکلیں گی، زمین برکتیں تمہیں دے گی۔ اور یہ یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے کثرت اور ایک ہوتی ہے برکت، کثرت فائدہ مند نہیں ہوتی، برکت فائدہ مند ہوتی ہے۔ چند سال پیچھے چلے جاؤ، ہمارے باپ دادا کتنے کماتے تھے اور خوشحال زندگی گزارتے تھے، ہم ان کے بنسبت 10 گنا زیادہ بھی کما لیں، زندگی میں وہ خوشحالی نہیں جو ہمارے دادا جان، ہمارے پردادا جان کے پاس ہوتی تھی۔ کیوں؟ تعداد میں تھوڑے تھے، برکت تھی۔ اللہ فرماتا ہے برکت لینی ہے تو دو چیزیں ہیں، ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، بس دو چیزیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ بس میں جی رب تو ڈردا، یہ نہیں، اے بند کمرے میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگو، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو اور کوئی بھی تمہیں روکنے والا بھی نہ ہو، دل میں یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے اور اس جرم سے باز آ گیا، یہ ہے اصل تقوی۔ یہ اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ کسی کا حق طلب کرنے لگے تھے، ہاتھ پڑ رہا تھا، پتہ تھا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور کسی نے دیکھ بھی لیا تو میرا کیا بگاڑ لے گا، میں بڑا ہوں، اس مقام پر بھی اللہ کی خاطر رک جانا، یہ ہے تقوی۔ آنکھ کھلی تھی، دیکھ رہے تھے، منظر نگاہ کے سامنے موجود تھا، کسی نے روکنا بھی نہیں تھا، لیکن نگاہ جھک گئی فقط اس خاطر سے کہ مالک دیکھ رہا، یہ تقوی۔ جس بندے کو نصیب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں آسمان بھی برکتیں نچھاور کرے گا، زمین بھی اپنی برکتیں اگلے گی۔ اور یہ صرف قصہ کہانی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ جہان والوں نے دیکھا کہ وہ وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، آسمان سے برکتیں اترتی تھیں اور زمین برکتیں لوگوں کو عطا کیا کرتی تھی۔ امام راضی نے لکھا زلزلہ آ گیا حضرت عمر کے دور میں۔ اب ایسے حاکم بھی گزرے کہ جن حاکموں کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، آج کل تو اتھارٹی بس صرف بت ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، جو کچھ کہا جائے جی، پیچھے سے فلاں IMF کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، اور خبردار کسی کا مسئلہ نہیں، کائنات ساری کا حاکم رب ذوالجلال ہے۔ ہم مہنگائی کے پیچھے پیس رہے ہیں تو ہم آزاد کس بات کے ہیں؟ ہماری چیزوں پر آرڈر غیروں کے چلنے ہیں تو پھر ہم آزاد کس بات کے ہیں؟ آزادی اصل یہ تھی کہ حضرت عمر حاکم تھے، زمین پہ زلزلہ آیا، وقت کے حاکم نے اس مقام پر بھی عجز نہیں اختیار کیا، پاؤں اٹھایا، کھری زمین پہ ماری، اپنے پاؤں کی ایڑی زور سے مار کے کہا اسکنی یا ارض الم عدل علیک، اوے زمین رک جا، عمر فاروق نے تجھ پہ عدل نہیں کیا، تو ہلتی کیوں ہے؟
اے حاکم تھے اصل۔ حضرت عمر کی زبان کا ایک جملہ امام راضی کہتے ہیں فلم یتزلزل بعد، وہ دن گیا آج کا آیا، مدینے کی زمین پہ کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ زمین نے آرڈر مانا، اور کتنا مانا۔ ایک اور بات بھی سنو، ایک عورت سر پہ ٹین گھی کا اٹھا کے جا رہی ہے، غریب عورت ہے، ٹھڈا لگا، ٹین سر سے گر گیا، زمین پہ بہہ گیا، زمین اس کے گھی کو پی گئی۔ اب گرا ہوا گھی کیسے نکالے؟ کس کی طاقت ہے؟ رو رہی تھی، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے میرا اتنا سرمایہ تھا، گھی تھا، میں اس کو بیچ کر گزارا کرتی تھی، وہ گر گیا ہے، اب میری زندگی، میرا وقت کیسے گزرے گا؟ حضرت عمر نے کہا کتنا تھا؟ کہا یہ ٹین بھرا ہوا تھا۔ زمین پہ ٹھوکر ماری، کہا زمین کسی کا حق کیوں کھاتی ہے؟ چل نکال باہر تیل۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، زمین نے پیا ہوا تیل باہر نکالنا شروع کر دیا۔ جو ٹین تیل کا زمین پی گئی تھی وہ باہر نکالا زمین نے۔ جب اس عورت کا ٹین بھر گیا تو حضرت عمر نے فرمایا چل لے چل اپنے گھر۔ یہ ہے وہ طاقت جو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا ہم آسمان و زمین سے برکتیں اتار دیتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگ تو جھٹلاتے ہیں، مانتے کوئی نہیں۔ اب ہماری گفتگو کو بھی سن کر کچھ ذہنوں میں یہ آ رہا ہوگا مولوی لگے ہی رہنے دینے، بس مت سمجھنا اس کو کہ صرف مولوی کی بات ہے، میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس وقت لوگ جھٹلاتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم ان کے کیوں کی وجہ سے ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، اور میں کیا بستیوں والے اس بات کا خطرہ نہیں رکھتے کہ میرا عذاب ان پر اترے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ سوئے ہوئے آیا تھا نا وہاں پہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے سوئے ہوئے پر؟ اس بات سے خوف نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت سننا، فرمایا أَوَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، فرمایا کیا اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ چاشت کے وقت ان پہ عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ عذاب آ جائے 8-10 بجے اللہ فرما رہا ہے، اور وہ لوگ کھیل میں مصروف ہوں، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ رب کے سامنے ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے رب کے سامنے۔ اللہ سے ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتے ہیں، کہ اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ اللہ خود فرماتا ہے آمنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا تم اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے۔ فرمایا جو رب سے بے خوف ہوتا ہے وہ گھاٹا پاتا ہے، وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ خسارہ پاتا ہے۔ اللہ سے بے خوف نہیں ہونا، رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جو رب سے استغفار کرتی رہے، اللہ سے معافی مانگتی رہے۔ میری آخری ریکویسٹ، آخری جملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے بچنا ہے تو اپنے مالک کے حضور کثرت سے استغفار کریں۔ ہمارا کچھ نہیں جاتا، زبان پڑھتی رہے کہ اللہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول ایک دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے۔ وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں پھر بھی کرتے ہیں ہمیں سبق دینے کے لیے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم ایک دن میں کتنا پڑھتے ہیں؟ آج تک جو کچھ ہوا، جتنے بھائی سن رہے ہیں، جن تک میری آواز جا رہی ہے، جو گھر میں بیٹھے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچانا۔ آج سے اپنی روش بنا لو، طریقہ بنا لو، کوئی اور کام ہو نہ ہو، دن کے اندر گھٹ سے گھٹ کم سے کم 70 بار استغفار ضرور کرنا ہے۔ اللہ سے بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے۔ اور استغفار بھائیو وہ دولت ہے، کسی کو مال کی کمی وہ بھی استغفار سے ملے گی، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا وہ بھی استغفار سے ملے گا، جس کی اولاد نہیں استغفار سے اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ استغفار بڑی دولت ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے